بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اور ملعنہ کے معنی ہیں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ شرعی اسلام میں لعن اس کو کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا نہیں، نامعلوم کس کا ہے، اور بیوی اسے انکار کرے اور کہے کہ تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، پھر وہ قاضی اور شرعی حاکم کے پاس فریاد کرے۔ قاضی شوہر کو بلا کر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کہے۔ چنانچہ اگر شوہر گواہوں کے ذریعے ثابت کر دے تو قاضی اس کی بیوی پر زنا کی حد جاری کرے، اور اگر شوہر 4 گواہوں کے ذریعے الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر قاضی پہلے شوہر کو اس طرح کہلائے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے جو زنا کی نسبت اس کی طرف کی ہے اس میں سچا ہوں۔ عورت کی طرف اشارہ کر کے 4 دفعہ شوہر اسی طرح کہے، پھر 5ویں دفعہ مرد کی طرف اشارہ کر کے یوں کہے کہ اس مرد نے میری طرف جو زنا کی نسبت کی ہے اگر اس میں یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غصہ ٹوٹے، غضب ٹوٹے، قہر ٹوٹے۔ جب دونوں اس طرح ملعنت کریں تو حاکم دونوں میں جدائی کرا دے گا اور ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، اور وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر اس کے بعد مرد خود اپنے کو جھٹلائے، یعنی کہ یہ اقرار کر لے کہ میں نے عورت پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو اس صورت میں اس پر حد تہمت جاری کی جائے گی اور عورت سے پھر نکاح کرنا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد خود اپنے کو جھٹلائے تب بھی عورت اس کے لیے ہمیشہ کو حرام رہے گی۔ حضرت سہل ابن سعدی کہتے ہیں کہ ایک صحابی ابو یمر اجلانی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور اسے یہ یقین ہو کہ اس مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا وہ اس مرد کو قتل کر ڈالے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو مقتول کے وارث اس کو قتل کر دیں گے۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آیا اس آر پر صبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ تم میاں بیوی کے قضیہ میں وحی نازل کی گئی، یا اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ ابو یمر اپنی بیوی کو بلا لائے اور میاں بیوی نے مسجد نبی میں اعلان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی اعلان سے فارغ ہوئے تو ابو یمر یعنی میاں نے کہا، اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 بار طلاق دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی ہوں، کولہے بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بڑا ہو، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ ابو یمر نے اس عورت کے بارے میں یہ کہا وہ سچ ہے، کیونکہ ابو یمر نے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا ہے، اور جب اس کی شباہت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اس کے نطفہ سے ہے۔ اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ ہو، بامنی کے رنگ کا معلوم ہوتا ہو، تو پھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ ابو یمر نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ یعنی ابو یمر چونکہ سرخ رنگ کے ہیں اس لیے بچہ کی رنگت بھی سرخ ہوئی، تو سمجھا جائے گا کہ بچہ ابو یمر ہی کے نطفہ سے ہے، اور ابو یمر نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو اسی صورت کا تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یمر کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی کہ اس بچہ
کی شواہد کا تھا جس کی طرف ابو یمر نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا ابو یمر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ بخاری مسلم۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے اور وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے تو اس کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو جان سے مار ڈالا، اسلامی قانون کیا کہتا ہے۔